بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک پارہ 10 پیغام میں آج انشاءاللہ ہم 12ویں پارے کے 10 پیغامات کو سیکھیں گے۔ آئیے چلتے ہیں پہلی آیت کی طرف۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ پہلا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے رزق خدا پر قناعت کرنا۔ جی ہاں، مومن اپنی اقتصادی زندگی میں، اپنی فائنینشیل زندگی میں وہ یہ جانتا ہے، اپنی ذمہ داری پر ضرور عمل کرتا ہے، مگر یہ بھی جانتا ہے کہ پروردگار نے اس کے رزق اور روزی کی ضمانت لی ہوئی ہے۔ تو جب پروردگار نے ضمانت لی ہے، پروردگار عالم اس آیت میں یہ فرما رہا ہے کہ ہر مخلوق جو چلنے والی ہے اس کا رزق جو ہے خدا کے اوپر ہے، یعنی خدا نے اس کی ضمانت لی ہے۔ تو جب خدا نے رزق دینا ہے تو ہمیں کس چیز کی ٹینشن ہے؟ تو ایک مومن ہمیشہ اپنی ذمہ داری پر عمل کرتا ہے، مگر اسی چیز کے ساتھ کہ وہ قناعت بھی ضرور کرتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر روزی دینا خدا کے اوپر ہے تو پھر مشکل کس بات کی؟ اگر روزی تقسیم ہو چکی ہے اور ہر کسی کے مقدر کی روزی لکھی جا چکی ہے تو پھر حرص کس چیز کے لیے؟ انسان ہاتھ پاؤں ضرور مارے، ایسا نہیں کہ اس سے انسان یہ سمجھے کہ گھر بیٹھے رہیں اور پروردگار روزی بھیجے گا، نہیں، اپنی مشقت اور محنت ضرور کریں اور جتنا پروردگار دیتا ہے اس پر راضی رہیں۔ آئیے چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ دوسرا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے دشمن کی نفسیاتی کارروائیوں کی پرواہ نہ کرنا۔ جی ہاں، یہ دشمن کا ایک حربہ ہے کہ مومنین کی توہین اور حقارت کرتا ہے، مومنین کی عزت کو پامال کرتا ہے، کریکٹر اسیسینیشن جس کو کہتے ہیں۔ اس آیت میں بھی یہ بیان ہو رہا ہے کہ بعض کفار اور بعض لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے مومنین کی حضرت نوح کے زمانے میں بعض مومنین کے بارے میں یہ کہا تھا، کریکٹر اسیسینیشن کی، ان کی عزت کو پامال کیا، اور حضرت نوح سے کہتے تھے کہ آپ کے ارد گرد والے، آپ کے اطراف والے جو لوگ ہیں وہ پست ہیں۔ پروردگار نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے، اور ایک با ایمان شخص جو ہے کبھی بھی دوسروں کی عزت کو خراب نہیں کرتا۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين۔ تیسرا پیغام جو اس بارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے حق کا ساتھ دینا۔ جی، قرآنی تعلیمات کے مطابق مومن ہمیشہ حق کا ساتھ دیتا ہے، چاہے اس کو ظاہری طور پر نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ اس آیت کے اندر بیان ہو رہا ہے کہ حضرت نوح کا بیٹا تھا، ہم جانتے ہیں کہ حضرت نوح کے بیٹے نے حضرت نوح کی پیروی نہیں کی اور آخر میں وہ غرق ہو گیا۔ یہاں پر یہ بیان ہو رہا ہے کہ پروردگار کہتا ہے کہ حضرت نوح سے کہ یہ بیٹا آپ کا اہل نہیں تھا۔ تو اہل ہونا، رشتہ داری ہونا اہل کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اہلیت رکھنا اس بندے کو اس چیز کا اہل بناتا ہے۔ تو ایک مومن کو چاہیے کہ ہمیشہ حق کا ساتھ دے، چاہے ظاہری طور پر نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ آئیے چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ چوتھا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے استغفار سے مانوس ہونا۔ مومن ہمیشہ استغفار کرتا ہے۔ اس آیت سے یہ سمجھ آتا ہے کہ استغفار کرنے سے اور پروردگار کی طرف پلٹ جانے کے مختلف آثار میں سے ایک اثر یہ ہے کہ پروردگار زمینی اور آسمانی برکتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین دعا استغفار ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استغفار کیسے دعا ہے؟ استغفار کا مطلب خدا سے درخواست کرنا، خدا سے مغفرت کی درخواست کرنا، اور جو چیز خدا سے درخواست کی جائے تو وہ دعا ہو جاتی ہے، اور بہترین دعا وہ ہے کہ پروردگار سے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔
پانچواں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے لوگوں کے حقوق کا احترام۔ جی ہاں، مومن ہمیشہ دوسروں کے حقوق کا احترام کرتا ہے اور کبھی بھی کسی کے حق کو ضائع نہیں کرتا۔ حضرت شعیب نے اپنی قوم جو کہ اکنومی اور اقتصاد کے اندر خلل ڈالتے تھے ان سے کہا کہ دیکھو وزن اور پیمانے کے اندر جو ہے عدالت سے پیش آؤ، کوتاہی نہیں کرنی اور دوسروں کو کم نہیں دینا۔ تو ہمارا بھی ایک یہ فریضہ ہے کہ ہمیشہ چاہے وہ بزنس میں ہو، جس چیز کے اندر بھی ہو، وزن اور پیمانے کو عدالت سے دوسرے کو پیش کریں۔ امام رضا نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نریٹ کیا، جو بھی مسلمان ہے دوسرے مسلمان کو دھوکہ نہ دے، کیونکہ میں نے جبرائیل سے سنا ہے کہ اس نے کہا دھوکے باز جہنم میں ہیں، اور پھر فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو مسلمان کو دھوکہ دے، وہ ہم میں سے نہیں جو مسلمان کے ساتھ خیانت کرے۔ اسی لیے مومن کو چاہیے اپنی ٹریڈنگ میں، بزنس میں، کام میں، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، ہر چیز کے اندر دوسرے کے حق کو ادا کرے۔ آئیے چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون۔ چھٹا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے ظالم پر اعتماد اور رغبت کی ممانعت۔ جی ہاں، مومن کبھی بھی ظالم پر اعتماد نہیں کرتا اور نہ ہی اس کی طرف رغبت رکھتا ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہیں ہم ظالم پر اعتماد تو نہیں کرتے، کیا ہم ظالم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تو نہیں؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اس آیت کا مصداق وہ شخص ہے جو سلطانوں، بادشاہوں سے رابطہ رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ بادشاہ باقی رہیں تاکہ یہ ان کے ساتھ رہ سکے اور اس کی روٹی چلتی رہے۔ جی ہاں، آج بھی جو بادشاہوں کا یا پاورز کا ساتھ دے گا تاکہ اس کی روزی چلتی رہے تو وہ بھی اسی آیت کا مصداق ہے۔ آئیے چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ۔ ساتواں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے نماز کی طرف خاص توجہ۔ جی ہاں، مومن نماز کے آداب اور احکام کی پابندی کے ساتھ ساتھ نماز کے وقت کی بھی ضرور پابندی کرتا ہے۔ نماز پڑھنے سے گناہ کو ہٹا لیتا ہے اور نورانیت کو بڑھا لیتا ہے۔ تو مومن ہمیشہ نماز کی طرف خاص توجہ کرتا ہے اور ہمیں چاہیے کہ نماز کو اول وقت پہ پڑھیں۔ آئیے چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ آٹھواں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے عبرت حاصل کرنے کے لیے ماضی کی تاریخ کا مطالعہ۔ یہ آیت توجہ دلا رہی ہے کہ گزرے ہوئے لوگوں کی تاریخ کو پڑھنے میں فائدہ ہے۔ تو لازمی ہے کہ اسلامی سوسائٹیز جو ہیں اور اسلامی افراد جو ہیں وہ ہمیشہ بزرگوں کی، علماء کی، عرفاء کی اور اسپیشلی پیغمبروں کی جو قرآن کے اندر داستان اور تاریخ آئی اسے پڑھے، اور اس کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے عبرت حاصل کرے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ نواں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے عفت اور پاک دامنی۔ جی ہاں، مومن کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ پاک دامنی کا خیال رکھتا ہے۔ اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جب ان کو برے کام کے لیے بلایا گیا تو حضرت یوسف نے کہا معاذ اللہ، اور حضرت یوسف اپنی پاک دامنی کا خیال رکھتے ہوئے اس سے دور ہو گئے۔ اسی لیے مومن ہمیشہ اپنی پاک دامنی کا خیال رکھتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت میں خوبصورت جوان کو لایا جائے گا جو دنیا میں اسی شہوت اور اسی بدکرداری کی وجہ سے مشکل میں تھا، اور قیامت میں جب اس کو عذاب دیا جائے گا تو وہ کہے گا خدا تو نے مجھے خوبصورت خلق کیا جس کی وجہ سے نامحرم میری طرف آئے اور میں اس کام میں ملوث ہو گیا۔ تو پھر اس وقت کہا جائے گا حضرت یوسف کو بلایا جائے گا اور پھر اسی جوان سے پوچھا جائے گا بتا تو زیادہ خوبصورت ہے یا حضرت یوسف علیہ السلام؟ تو وہ کہے گا حضرت یوسف۔ تو پروردگار کہے گا کہ حضرت یوسف اپنے جمال اور حسن جتنا بھی میں نے ان کو جمال دیا، اپنی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی پاک دامنی کا خیال رکھا۔ تو مومن ہمیشہ
پاک دامنی کا خیال رکھتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ۔ آخری اور 10واں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے گناہ سے پاکیزہ رہنے کے لیے سختی قبول کرنا۔ مومن کو چاہے جتنی سختی ہی کیوں نہ سہنی پڑے وہ کبھی بھی گناہ میں ملوث نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف نے سوچا کہ میں جیل چلا جاتا ہوں، زندان چلا جاؤں، مگر کبھی بھی اس گناہ میں ملوث نہیں ہوں گا۔ اسی وجہ سے کہ حضرت یوسف نے جو سختی کو تحمل کیا، ان کو 2 چیزیں ملی کہ پروردگار کے نزدیک ہو گئے، اور دوسری یہ چیز کہ حضرت یوسف جو ہیں عزیز مصر بن گئے۔ یہ تھے آج کے 10 پیغامات۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے 10 پیغامات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔